ایک گروہ آتا ہے جو اس وقت بھی قرآن کا دشمن اور صحابہ کا دشمن تھا. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ صحابہ کے دشمن آج کوئی پیدا ہوئے ہیں، کوئی آج ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے پیدا ہو گئی، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور آ کر سازش کی اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں قرآن کے قاری صحابہ دیں، ہم اپنے خاندان والوں کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن سکھائیں، ہم اپنے قبیلے والوں کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن سکھائیں. آپ علیہ السلام کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، اصل میں یہ تو قرآن کے دشمن ہیں، اصل میں روپ دھار کے آئے ہیں. اس وقت بھی یہ تقیہ کیا کرتے تھے جو آج کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے. اور آ کر کہنے لگے ہمیں صحابہ چاہیے جو قاری قرآن ہوں، ہم ان سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا ان کے ساتھ، اور ان بدبختوں نے راستے میں انہی کا محاصرہ کیا اور انہی کو شہید کرنا شروع کر دیا. حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے خنجر مارا. جب خنجر مارا تو خنجر آر پار ہو گیا، پیٹ میں خنجر لگا اور گر گئے، اور گر کے کہنے لگے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کے تقدس کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور خنجر جب نکالا اور گر کے شہید ہو گئے. اور صرف یہاں تک پھر نہیں ہوا، یہ دشمنی اتنی زیادہ تھی، یہ صحابہ کے ساتھ کینہ اور بغض اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ عامر بن بحیرہ کی گردن اتارو، اس کا دماغ خالی کرو، اس کے اندر ہم شراب بھر کے شراب پئیں گے. اسی دماغ سے قرآن پڑھا کرتا تھا اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا. نعوذ باللہ. اب لوگ یہ کافر اور صحابہ کے دشمن بھاگے ان کی طرف. اور یہ واقعہ پھر ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. ایک کوئی صاحب بچ گئے، کہا ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، آپ کے یاروں کو، آپ کے پیاروں کو تو انہوں نے مار دیا. اور حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا سر قلم کرو اور اس سر الگ کرو، اس سر کے اندر ہم شراب پئیں گے. کس سے قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ ان کی لاش کی طرف بڑھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لاش اوپر اٹھنا شروع ہو گئی، اور اتنا اوپر اٹھی کہ ہماری نگاہیں جواب دے گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام اور ان کی لاش کی حفاظت اللہ نے خود کر دی. یہ صحابہ سے